ایمان والے کا تو ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، مطلوب مقصود اللہ ہو، لوجہ اللہ، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے میرا ہر عمل۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، ہاں مخلص ہو جاتے ہیں، ریاکاری سے کوسوں بچتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ گناہوں کو جس طرح چھپ چھپ کے کرتا ہے، ایمان والا متقی پرہیزگار اپنی نیکیوں کو یوں چھپا چھپا کے کرتا ہے۔ اور اگر ریاکاری کی تو عمل کا کیا فائدہ؟ شہرت چاہیے تھی نا، وہ مل جائے گی، پیسہ چاہیے نا، وہ مل جائے گا، لیکن اللہ کے اجر نہیں ملے گا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنانے اور دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ سنا بھی دیتے ہیں اس عمل کو، دکھا بھی دیتے ہیں لوگوں کو۔ شہرت کے لیے جو عمل کرتا ہے، اللہ اس عمل کی شہرت دے دیتے ہیں، فرمائے کہ سزا ملتی ہے۔ یہ اچھی بظاہر تو یہ اچھا لگا نا، شہرت والے کو شہرت مل گئی، بھائی نتیجہ یہ ہوگا، نقصان یہ ہوگا کہ شہرت اس کو اس عمل میں مل جائے گی، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں وہ سمجھیں گے یہ ریاکار ہے، لوگ سمجھیں گے یہ نمود و نمائش کرنے والا ہے، کہ یہ نیکی کر رہا ہے شہرت کے لیے، نیکی کر رہا ہے نمود و نمائش کے لیے، نیکی کر رہا ہے لوگوں کو دکھاوے، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ کام کی شہرت تو ہوگی، اس بندے کی شہرت بھی ہوگی، لیکن عمل کی شہرت کے ساتھ اس بندے کا جو امیج ہے وہ متاثر ہوگا، وہ ڈیمیج ہوگا۔ اچھا یہ اس لیے عمل کر رہا ہے، دیکھو جی لوگوں کو دکھا رہا ہے، تو بھائی شہرت تو ہوئی تیری بھی، لیکن نہ کٹوائی ہے، یہ بری شہرت ہے، برا مرتبہ ہے لوگوں کے ہاں۔ تو منظر عام پر تو آیا، سکرین پہ تو آیا، لیکن لوگ جان جائیں گے یہ منافق ہے، آخرت میں کیا عذاب دیں گے؟ فرماتے ہیں اس کی شرح میں علماء کرام محدثین فرماتے ہیں آخرت میں اللہ رب العزت اس بندے کے سینے کو چاک کر کے اس کی اندر کی ریاکاری اور منافقت کو لوگوں کے سامنے دکھائیں گے۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ بھائی ہر کام میں اخلاص ہو، ریاکاری سے بچو، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ہر عمل سے ریاکاری کو پاک کر دو، لوجہ اللہ کرو، تاکہ ریاکاری کی ذلت اور ریاکاری کی رسوائی سے بچا جا سکے۔